سلام بر همه شما عزیزان، امیدواریم همه شما خوب هستید. الحمدلله ما کتاب پنجم را تمام کردیم و امروز ما کتاب ششم را خواهیم خوند و این کتاب را کتاب آخرین کتاب این دروس است. سپاسگزاریم از اقرا به اسم و مدرسه المهدی برای تلاش برای گرفتن این کتاب ها در قالب PDF که به شدت به طلاب گرامی در ایران و خارج از کشور کمک خواهد کرد. با تشکر از جامعه المصطفى المهدی اقرا. خب ما امروز درس اول را میخوانیم، کتاب ششم و درس اول و کتاب ششم آخرین کتاب این دروس ها هست. خب درس اول ما در ستایش خداوند، یعنی خداوند متعال کی تعریف بیان کرنا. فضل خدایی را که تواند شمار کرد، یکیست آن که شکر یکی از ہزار کرد. جی پروردگار، اے ہمارے رب، اے ہمارے خالق، یہ ہمیں اتنا فضل و کرم آپ نے ہم پر بخشا ہے، ہمیں عطا کی ہے، نعمت عطا کی ہے. کون ہے جو کہ تیری ان نعمتوں کو، تیرے ان فضل کرم کو شمار کر سکے، گن سکے. یہ جو تو نے ہمیں دنیا دی ہے، یہ جو تو نے ہمیں آخرت بھی عطا کی ہے، یہ جو دنیا میں ہمیں سارے جو نعمتیں عطا کی ہیں، کون ہے جو اس کو شمار کرے؟ یا کون ہے جو ان تیری نعمتوں کے شکر آوری کر سکے کہ ہر ایک نعمت کی آپ کی شکر آوری کر سکے؟ کون ایسا بندہ ہے جو ایک تو تیری نعمات کو گن سکے اور دوسرا ان کو شمار کر کے شکر ادا بھی کر سکے ہر نعمت پر؟ بحر آفرید و بر و درختان و آدمی، خورشید و ماہ و انجم و لیل و نہار کرتے. اے پروردگار، تو نے سمندر بنائے، تو نے یہ خشکی بنائے، یہ تو نے درخت بنائے، تو نے یہ انسان کو خلق کیا، تو نے یہ سورج کو خلق کیا، تو نے یہ چاند کو خلق کیا، تو نے یہ ستارے، تو نے یہ دن اور رات، یہ سب چیزیں تو نے خلق کی ہیں ہمارے لیے اور ہمیں خود خلق کیے. یہ کیا نعمت سے کم نہیں ہے کہ دنیا میں عطا کی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں آخرت بھی عطا کی ہے. الوان نعمتی کے نشایہ سپاس گفت، اسباب راحتی کے نشایہ شمار کرد. پروردگار، یہ مختلف تو نے جو نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں، مختلف رنگوں جیسی نعمتیں عطا کی ہیں، یہ پانی، یہ چاند، یہ سورج، یہ زمین، یہ گھر، یہ والدین، یہ بہن بھائی، یہ ساری نعمتیں جو مختلف رنگوں میں ہمیں عطا کی ہیں، پروردگار یہ ہمارے لیے راحت بھی ہیں. یہ ہمارے بچے ہیں جو ہمارے لیے سکون ہیں، ہمارے لیے والدین ہیں، ہمارے لیے ہماری فیملی ہے، ہماری وائف ہے، ہمارے دوست احباب ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں. یہ تو نے ہمارے لیے سکون کا سبب بنایا ان لوگوں کو، اور باقی جو چیزیں ہیں آج کل جس سے ہمیں سکون ملتا ہے، پروردگار یہ تو نے ہمارے لیے سکون کے لیے اور فائدہ مند ہمارے لیے بنایا ہے. اجزائے خاک ہے مرد بے تأثیر آفتاب، بستان میوے و چمن و لال زار کر. پروردگار، یہ جنہیں ہم بچپن میں یا نادانی میں ہم یہ جو مٹی، عام مٹی سمجھتے تھے کہ یہ خاک ہے، مٹی ہے، یہ نعوذ باللہ یہ فضول ہے، یہ کچھ کسی کام کی نہیں ہے. پروردگار آج ہم جب بڑے ہوئے ہیں، آج ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ مٹی تو سونا ہے دراصل. یہ آج کس بھاؤ بک رہی ہے، یہ آج مٹی کس کام آ رہی ہے. یہ تو نے کس طرح اس مٹی کو بنایا ہمارے لیے فائدے کے لیے. یہ جو تو نے پھل بنایا ہمارے لیے، یہ جو نے ہمیں یہ باغ بنایا، یہ جو ہمارے یہ پھول بنایا ہے، یہ ساری چیزیں ہمارے لیے بنائی ہیں، فائدے کے لیے بنائی ہیں. کوئی بھی چیز ہمارے لیے بے فائدہ نہیں چھوڑی. توحید گوئی او نہ بنی آدمند و بس، ہر بلبلی کے زمزمے بر شاخ سار کر دے. پروردگار، یہ جو نے تو انسان بنائے ہیں، فرشتے بنائے ہیں، چرند پرند بنائے ہیں، حیوان بنائے ہیں، یہ ساری چیزیں تو نے بنائی ہیں، یہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیری ہی گیت گاتے ہیں، تیری ہی توحید کے قائل ہیں.
بخشندگی کے سابقی فضل و رحمتش ماورا بے حسن عاقبت امیدوار کرتے۔ پروردگار یہ تو نے ہمارے جو بڑے بزرگان ہیں، ہمارے جو پچھلے لوگ ہیں جو ہم سے پہلے گزر چکے ہیں، تو نے ان پر بھی رحمت کی ہے، تو نے ان پر فضل و کرم کیا ہے۔ پروردگار ہم پر بھی اپنا فضل و کرم عطا فرما، مزید نعمتیں عطا فرما، شکر بجا آوری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پرہیزگار باش کے دادار آسمان، فردوس جائے مردم پرہیزگار کر دے۔ پروردگار ہمیں توفیق دے کہ ہم آپ کے نیک بندے بن جائیں، ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہمیں اچھا اور صالح بننے، متقی پرہیزگار بننے کی توفیق عطا فرما کہ جو ہمارے لیے جگہ بنائی ہے اور ان افراد کے لیے جگہ بنائی ہے بہشت جو پرہیزگار ہیں، جو نیک و صالح افراد ہیں آپ کے۔ نہ برد رنج گنج میسر نمی شود، مزد آن گرفت جان برادر کے کار کرد۔ پروردگار تو نے بتایا ہے نا، تو نے فرمایا ہے نا کہ فسیروا فی الارض، کہ زمین پر پھیل جاؤ اور وہاں آ کر میرا رزق تلاش کرو۔ یہ گھر میں بیٹھے ایسے رزق نہیں مل جائے گا، ہاتھ پاؤں مارتے ہوئے یہ رزق ہمیں عطا کیا جاتا ہے۔ تو پروردگار یہ ہم جب مشکلات میں آئیں گے پروردگار، جو ہمیں دکھ درد اور یہ سہنا پڑے گا پروردگار، اس کے لیے انما العسر یسرا، پروردگار رنج و دکھ درد مشکلات کے بعد تو نے آسانی رکھی ہے۔ تو پروردگار ہمیں اس کا مزد جو تو نے عطا کرنا ہے، جو اس کی ہمیں اس کے جو ہم نے نتیجہ عطا کرنا ہے، جو اس کا ثمر پھل ہمیں عطا کرنا ہے، پروردگار بہشت ہمارے لیے ہو۔ یہ تو نے جو ہمارے لیے بنائی ہے، متقین پرہیزگاروں کے لیے بنائی ہے۔ ہر کو عمل نہ کرد و عنایت امید داشت، دانے نہ کھیشت ابل و دخل انتظار کر۔ پروردگار وہ ان لوگوں میں ہمیں نہ بنانا کہ جو عمل نہ کریں، نیک عمل نہ کریں، اور نیک عمل نہ کریں، تیری مخالفت کریں، مگر آپ کی طرف سے امیدوار ہوں کہ ہمیں پروردگار نعمات دے گا، ہمیں پروردگار بہشت میں داخل کرے گا۔ ان لوگوں میں شمار نہ کریں مولا، پروردگار کے نیک کام تو نہیں کرتے، تیری ہر وقت مخالفت کرتے رہتے ہیں، امیدوار بھی ہوتے ہیں۔ یہ کیسا بے وقوف شخص ہے کہ جو تیری مخالفت کرے لیکن اس انتظار میں ہو کہ پروردگار ہمیں بہشت میں داخل کرے گا، تیرے انبیاء کی مخالفت کرے، تیرے دشمنوں کے ساتھ مل جائے، تیرے اوصیاء کے ساتھ مخالفت کرے، تیری پروردگار انبیاء کو اور ان کے اولیاء کو، امامت کو، ولایت کو پروردگار قبول نہ کرے۔ اور یہ کیسا بے وقوف ہے کہ جو اس طرح کے کام کر کے تیرے انتظار کر رہا ہے کہ تو ہمیں جنت میں، پروردگار ان لوگ میں ہمیں قرار نہ دے۔ ظالم بمرد و قید زشت از او بماند، عادل برفت و نام نیکو یادگار کرد۔ پروردگار یہ تو نے تاریخ بنائی ہے کہ تاریخ کو ہم جب پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو ظالم شخص ہوتا ہے، یزید جیسا ظالم شخص اگر وہ مرتا ہے تو قیامت تک اس سے لعنت ہوتی ہے، قیامت تک اس کا نام لیوا کوئی نہیں ہوتا۔ پروردگار جب عادل اس دنیا سے جاتا رہے، جب عادل شخص اس دنیا سے چلتا ہے تو یہ تو تاریخ بھری پڑی ہے۔ موسیٰ کے ٹکراؤ میں فرعون آیا، پروردگار اللہ کے نبی کے ساتھ دشمن آئے ٹکراؤ کرنے کے لیے، مولا علی کے سامنے آئے، مولا حسین علیہ السلام، مولا حسن، ہمارے ائمہ علیہ السلام کے سامنے جب ظالم آئے تو وہ پاش ہو گئے، ان کا نام لیوا کوئی نہیں ہے یہاں پر۔ اور یہ جو پاک ہستیاں تھیں وہ قیامت تک ان کے روضے چومے جا رہے ہیں، ان کا نام لیا جا رہا ہے، ان کے نام پر درود بھرا۔ پروردگار یہ ان پر لطف و خاص کرم کیا ہے، کیونکہ یہ قاعدہ کلیہ ہے کہ ظالم جو شخص ہوگا اس سے برائی چلتی آئے گی، ظالم شخص کو برے لفظوں سے یاد کیا جائے گا، اور نیک اور آپ کے نیک بندے متقی پرہیزگار
یہ ان کا نام دنیا تک رہے گا. بعد از خدای ہرچه پرستند هیچ نیست بی دولت آن کے بر ہمیں ہیچ اختیار کرد. پروردگار تیرے علاوہ کون ہے جس کی ہم پرستش کریں؟ کوئی نہیں ہے تیرے علاوہ کہ تیرے عبادت کر سکیں. یہ کون سی دولت ہے کہ سب بھی مل جائے اور کوئی چیز اختیار میں نہ ہو؟ پروردگار تیری ہی عبادت کریں گے، تو ہمارے لیے رحمت و فضل و کرم اور جود و سخا کرے گا تو یہ نعمات کی دولت ہمارے لیے برسے گی اور نعمات ہمارے لیے آپ بھیجیں گے. وزیدہ از قصیدہ سعدی شاعر ونوع سندھ بزرگ قرن ہفتم ہجری قمری. کلمہ وطر کے بھائی تازے آبلہ ناداں بے وقوف اجزا قسمت ہا یعنی ایپیسوڈ جوز کی جمع انجم ستارے بحر دریا بار خشکی بس یعنی فقط بستان باغ و گل و میوے بنی آدم یعنی انسان بی دولت جو محروم ہو بدبخت ہو تأثیر اثر گزار کرنے والا توحید گو جو کہ پروردگار کو ایک مانے جان برادر اے برادر جان حسن عاقبت نیکی سر انجام دادار آفرینندے جس نے خلق کیا ہے جو عدل انصاف کرے گا دخل درآمد زمزمے کردن یعنی آہستہ بولنا سب کے جو پچھلے پیشینے افراد ہیں سپاہ شکر گزار کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے شاخسار شاخ درخت عنایت لطف و کرم فردوس بہشت فضل احسان بخشش قاعدہ کلیہ روش لیل و نہار دن اور رات میسر یعنی فراہم نشاید شمار کاد یعنی کوئی اسے شمار نہیں کر سکتا گر نہیں سکتا نکیشت مخفف نکاشت کا یعنی زراعت الوان جمع لون یعنی رنگ ہر کوئی یعنی ہر کوئی بھی شخص یادگار کو اردو فارسی میں یادگاری کہتے ہیں. نکتہ ہا زبان آموز گرامی شما در کتاب های قبل یہ بار نکاتی چون ردیف و کافی آشنا شدید گفتیم. آپ نے پچھلی کتاب میں آپ نے دیکھا کہ ہم نے آپ کو ردیف اور کافی کے بارے میں آپ کو بتایا تھا اور ہم نے کہا تھا کہ بے کلمے یا کلمے ہائی کے در پایان مصرع تکرار می شوند ردیف می گویند وہ کلمات جو جملے کے اور شعر کے آخر میں تکرار ہوں دونوں ردیف میں اسے ردیف کہا جاتا ہے ان دونوں مصروں میں. در شعر این درس فعل کارد ردیف است. اب اس شعر میں جو کارد ہے وہ فعل ردیف ہے. بے کلمہی کے در پایان مصرع می آیند و حرف آخرشان یکی است کافی می گویند وہ کلمات جو مصرع کے آخر میں آتے ہیں ان کا حروف ایک ہی ہوتا ہے اسے کافیہ کہتے ہیں. مانند کلمہ شمار ہزار نہار وغیرہ کے الف را بخشش مشترک ہمیں یہ ان کلمات سے کہ ان الفاظ میں ان کلمات میں آخر میں الف رے آیا ہے شمار ہزار نہار وغیرہ تو یہ مشترک ہیں ان کلمات میں. اکنون برخی دیگر از نقطہ ادبی آشنا میں شوید. ابھی جو ہے نا اور بھی نقطے ہیں ادبی نقطے ہیں جیسے آپ پہچانیں گے اس کو. قصیدہ کیا ہے؟ شعریاز کے دو مصرع بیت اول و تمام مصرع زوج مصرع سمت چپ در بیت ہے دیگر ہم کافی آسان. اب قصیدہ وہ ہے کہ وہ شعر کے جو دو مصرع پہلا بیت اور اس کے باقی جو مصرع ہوں جو یعنی الٹے ہاتھ میں جو بھی آ جائیں تو وہ ان بیتوں کے کافیہ ہوں گے. تعداد بیت ہے قصیدہ 15 بیت 20 طرح سے. اب قصیدہ اس کو کہیں گے جو 15 بیت سے 15 شعر جو ہے نا بیت سے زیادہ ہو تو اسے ہم کہیں گے یہ کیا ہے قصیدہ ہے. شمار ہزار نہار کار موضوع قصیدہ معمولاً ستائش نکوش سرزنش و ملامت پھند و حکمت و شکایت مسائل اجتماعی وغیرہ سے. ایک قصیدے کا جو موضوع ہوتا ہے عام طور پر کسی کی تعریف کرنا کسی کی سرزنش کرنا ملامت کرنا کوئی حکمت ہو کسی کی شکایت کر رہے ہوں یا کوئی مسائل اجتماعی وغیرہ ہوں تو اس کے بارے میں پایا جاتا ہے. امروز بیشتر بدانیم غزینی از کلام امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام در بارے خداوند متعال. مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب
خداوند متعال کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون، سپاس خداوند کے سکو سخن و ران از ستائش و عاجزان، کہ اس کی ہم تعریف بیان کرتے ہیں کہ جن کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے، کہ کوئی اس کی تعریف و ستائش کر ہی نہیں سکتا، عاجز ہے۔ ولا یحصی نعمہ العادون، و سپاس خداوندیرا کے حساب گران از شمور در نعمت انہا توانند، اس پروردگار کی ہم ستائش کرتے ہیں کہ جن کے نعمتیں رحمتیں کو کوئی شمار نہیں کر سکتا۔ ولا یؤدی حقہ المجتہدون، و سپاس خدائی را کے تلاش کران از ادائے حق او درمانده اند، کہ اس پروردگار کی ہم تعریف کرتے ہیں کہ جس کے لوگ ان کو تلاش کریں کہ اس کا حق ادا کر سکیں۔ اب اس پروردگار کی تعریف کرتے ہیں جن کا کوئی حق ادا کر ہی نہیں سکتا، کہ جتنا ہم پر لطف و کرم کیے ہیں۔ فطر الخلائق بقدرت ہی، خدائی کہ ہمیں مخلوقات را با قدرت خود خلق کرد، اس پروردگار کی تعریف کر رہے ہیں کہ جس نے اپنی قدرت سے تمام مخلوق کو خلق کیا۔ ونشر الریاح برحمتہ، و برحمت خود باد ہو رب حرکت ربورد، وہیں پروردگار ہے کہ جس نے اپنی رحمت سے ہوا کو چلایا۔ وَوَتَّدَا بِالصُّخُورِ میدان ارضہ، و بوسیلہ کوہا اضطراب و لرزش زمین را بآرامش تبدیل کرد، اور اس پروردگار کی ہم تعریف کرتے ہیں کہ جس نے یہ جو زمین لڑکھڑا رہی تھی، زمین لرز رہی تھی، ان پہاڑوں کی وجہ سے زمین کو آرام بخشا کہ وہ اپنی جگہ پر ٹھہری ہوئی ہے۔ سعدی شیرازی۔ سعدی یکی از بزرگترین سخن سرایان ایران است، کتاب های گلستان و بوستان از شاہکار های این شاعر بزرگ ایرانی است۔ جو شیخ سعدی شیرازی ہیں وہ ایران کے بہت بڑے شاعر ہیں کہ جنہوں نے گلستان بستان یہ کتاب لکھی ہیں، جو کہ ایرانی بہت بڑے شاعر کے بہت بڑے شاہکار ہیں۔ یہ گلستان نثر آمیختہ بے نظم است، جو گلستان ہے وہ نظم کی تشریح کی ہوئی نثر سے ہے۔ آبیستہ نوشتہ ہے سادہ و روان میں باشد، اور ان کی جو لکھائی ہے ان کی ترتیب ہے بہت ہی سادہ ہے، روان ہے کہ ہر کوئی پڑھ سکتا ہے۔ حکایت ہے گلستان حاصل دیدے و شنیدہ ہے ان شاعر بزرگ است، انہوں نے قصے لکھے ہیں، گلستان مختلف قصے لکھے ہیں جو کہ بہت ہی مفید مانتے ہیں اور جو سننے سنائے ہوئے ہیں، جن کو بندہ سن سکتا ہے، پڑھ سکتا ہے، بندہ آگے شعر بھی کر سکتا ہے۔ بہت ہی ان بزرگ ایرانی شاعر کے بہت ہی عظیم قصے انہوں نے یہاں پہ اپنی کتاب میں لکھے ہیں۔ اور بستان کتاب بھی اس کے سراسر آن شعر است۔ بستان ایسی کتاب ہے کہ جس میں تمام پوری کتاب میں شعر ہیں۔ و در آن اندرزها و نقطہ اخلاق و مزند بسیر وجود دارد، کہ جس میں لوگوں کو نقطہ اخلاق کی طرف بہت ہی جو ڈرایا بھی گیا ہے، اس میں قیامت کی ہولناکیاں، خود برزہ، خود باقی جو معروف و مشہور جو اموز ہے، جو کہ قصے ہیں جس سے بندہ سیکھا جا سکتا ہے، اس میں شامل ہیں شعر کی صورت میں۔ این شاعر بزرگ سرانجام در سال 691 ہجری قمری در شیراز دیدی از جہان فروب است، یہ ایرانی بزرگ شاعر بالآخر 691 ہجری قمری سال میں ایران کے شہر شیراز میں اس دنیا سے چلے گئے اور وفات ہو گئے ان کی۔ تو انشاءاللہ امید کرتے ہیں اگلی کلاس میں پھر ملاقات کریں گے۔ جس طرح ہم عرض کر چکے ہیں، ان کلاسوں کو آپ اچھی طرح پڑھیں۔ اگر کتاب پنجم سمجھ میں نہیں تو پہلے ان کو پڑھ لیں، پھر جا کے ان کتابوں کو پڑھیں اور کتاب شیشوں پڑھیں۔ اور جس طرح سعدی شیرازی کا ذکر آیا ہے کہ آپ کو جس طرح پہلے بھی لائیو ویڈیوز میں ہم ذکر کر چکے ہیں کہ ہمارے پروگرام چل رہے ہیں، ایک ایران کے جو 2-3 بڑے شہر ہیں ان کی جو ہے نا وزٹ کے لیے ہم جا رہے ہیں، تو آپ لوگ بھی ہمیں جوائن کر سکتے ہیں۔ جس طرح سعدی شیرازی کا نام ہے، شیراز ہو گیا،
جو بہت ہی خوبصورت ہے، اصفہان جسے نصف جہان کہا جاتا ہے، اسی طرح مشہد و قم، تہران، یہ 4 سے 5 جو ایران کے مشہور شاعر، تاریخی شاعر ہیں، بزرگ شاعر ہیں، ان پہ ہم ان کو جو ہے نا آپ کو پڑھائیں گے اور سمجھائیں گے۔ امید کرتے ہیں آپ کو یہ کلاسیں پسند آئیں گی۔ نیکسٹ کلاس میں پھر ملاقات کرتے ہیں، دعا میں یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ ناصر۔